اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے دعاؤں کا فلسفہ۔ اپنی اس ویڈیو کا آغاز میں اس حدیث سے کروں گی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسلام بہت خوبصورت دین ہے اور عبادت کی ابتدا ہی دعا سے ہوتی ہے۔ دعا انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی درپیش ہو، اور کہا جاتا ہے کہ جب انسان پریشان ہو یا اداس ہو تو اس کو یاد کرتا ہے جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی درپیش ہو تو جائے نماز بچھائیے اور اپنے اللہ سے وہ سب کہہ دیجئے جو آپ کے دل میں ہے، جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو مجھ سے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اور جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد بہت جلدی سنتے ہیں، کیونکہ ایک دکھے دل کی فریاد اللہ تعالیٰ تک تیزی سے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ پوری مخلصی اور لگن سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ پورے یقین کامل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یقین دیکھ کر اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آپ پورے یقین کامل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی اللہ سے ٹوٹ کر مانگا، پورے خلوص سے مانگا، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اور یہاں ایک اور اہم بات میں کوٹ کرتی چلوں کہ ہم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ سے دعا ہمارا سب سے بڑا تعلق ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر ہم یہ اپنا کام اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرے سپرد کیا، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اب تو جانے اور یہ کام جانے، ہماری مدد فرما۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری سنتا بھی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و ناصر مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنتا ہے۔ اس سے مانگ کے تو دیکھیں۔ اور اگر کوئی دعا ہماری قبول نہ ہو رہی ہو یا اس میں دیر ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا راز ہے جو کہ ہم نہیں جان سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ ہونے میں ہی ہمارے لیے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام کب اور کس مناسب وقت پر انجام دینا ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ وہ غائب کی خبریں تو اللہ تعالیٰ کو ہیں، ہمیں تو کچھ غائب کا نہیں پتہ، آنے والے وقت کا نہیں پتہ کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور قبولیت اس پر چھوڑ دیں کہ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں ضرور کوئی راز ہوگا، حکمت ہوگی، آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ بعض اوقات انسان شکایت کرتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ آپ نے تڑپ سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا، لیکن آپ کو یہ سوچ جو ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہتر سمجھتے ہیں، بہتر چاہتے ہیں، وہ کبھی آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے توکل پر راضی ہونا سیکھیں کہ اسی میں ہمارا بھلا ہوگا، اسی میں ہماری بہتری ہوگی۔ میرے اس فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں۔ جتنا زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، ہر فکر سے آزاد محسوس کریں گے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ جتنا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا اور مضبوط ہوگا، آپ خود کو اتنا ہی زیادہ طاقتور اور دنیا کی پریشانیوں سے آزاد محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ میں آج کی اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ 2 پوائنٹ اہم ہیں میری اس ویڈیو کے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، دعا مانگنا سیکھیں اللہ سے۔ اپنی دعا میں اتنی تڑپ پیدا کریں، اتنی لگن پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو مجھ پہ اتنا یقین کامل ہے، اتنا بھروسہ ہے، تو میں اپنے بندے کو مایوس نہیں جانے دوں گا۔ اور میری ویڈیو کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں۔ تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہو، اتنا گہرا تعلق ہو کہ آپ کو اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام میں اس بات پر کروں گی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کریں، آپ کو خود یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اور یہ سچویشن ضرور آتی ہے کہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کی سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ خدا حافظ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ، خوش رہیے گا۔